بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے خطبے کے اندر حج کے ایام میں حج کے خطبات سے پہلے دو خطبے بہت اہم عنوانات پر ہونے تھے۔ اس میں سے آج کا ایک عنوان اہم ترین یہ ہے کہ اسلام میں سچ کی اہمیت، سچ، صحیح بولنا اور جھوٹ کے بھیانک انجام، یہ دونوں بہت وسیع مضمون ہے۔ آج ہم صرف سچ کی فضیلت پر سنیں گے۔ رب تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے رب ہم سے کہتے ہیں کہ سنو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور ہمیشہ نیک لوگوں کے ساتھ، سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو۔ اب یہاں پر مع الصادقین کہا جا رہا ہے، سچوں کے ساتھ رہو۔ پتہ چلا جھوٹ کے ساتھ رہنے سے جھوٹ کی عادتیں لگنا ہی لگنا ہے۔ قرآن مجید اس کا اعلان کرتا، اس لیے حکم دیا کہ سچوں کے ساتھ رہو۔ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے کہا کہ 5 صفتیں ایسی ہے جس کی وجہ سے انسان میرے بہت قریب ہو جاتا ہے، اور اس میں پہلی صفت کا تذکرہ کیا، ان المصدقین والمصدقات، کہ جو سچ بولتا ہے اللہ کے بہت زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایک جگہ فرماتے ہیں کہ آپ سچ بولو اور سچ کا ساتھ دو، اور اپنی اولاد کو بھی سچ بولنے کی تلقین کرو، انہیں حکم دو، انہیں سکھاؤ، انہیں ہلاکت میں مت ڈالو، جھوٹ کی عادت لگا دو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں فرماتے ہیں، صدق جو ہے، سچائی جو ہے، وہ اللہ رب العزت کا انعام ہے، یہ جنت کی طرف انسان کو لے جاتی ہے، اور جھوٹ، کہا کذب، جھوٹ، یہ جہنم کے راستے پر انسان کو ڈال دیتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند صحابہ نے سوال کیا کہ ای الکبائر یا رسول اللہ، کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بدترین گناہ کون سی ہے؟ کبیرہ گناہ بہت بری، جو بغیر توبہ کے معافی نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کہتے ہیں اس میں بھی سب سے بدترین گناہ کون سی؟ ای الکبائر، سب سے بڑی گناہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الاشراک باللہ، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو بھی شریک کرو۔ اللہ کے ذات کے ساتھ شرک کرنا بہت بڑی گناہ، اس سے بڑی گناہ کوئی نہیں۔ اور دوسری گناہ کہا عقوق الوالدین، اپنے والدین کی نافرمانی کرنا، سب سے بڑی گناہ۔ اور تیسری گناہ جب بیان کرنے کا موقع آیا تو اللہ کے نبی نے، ہمارے نبی جی نے ایک عربی ورڈ، لفظ کا استعمال کیا، جو عربی کے ہم لوگ اردو میں کہتے ہیں نا، سنو نا، ارے بہت اہم بات ہے، سنو، غور سے سنو، غور سے سنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اللہ سنو، غور سے سنو، وَإِنَّ الْكِذْبَ، تیسری بدترین گناہ جو ہے وہ جھوٹ ہے، بدترین گناہ۔ دو گناہ ہی فوراً بیان کر دی، اور تیسری گناہ بیان کرنے کے لیے سب کی توجہ اپنی طرف لیتا ہے۔ سنو، غور سے سنو، تیسری سب سے بڑی گناہ اللہ کو ناراض کرنے والی کون سی ہے؟ کہاں؟ جھوٹ۔ ایک صحابی تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، میں بہت ساری گناہ کرتا ہوں۔ مسلم شریف کے اندر روایت، بہت ساری گناہ کرتا ہوں، زنا کرتا ہوں، چوری بھی کرتا ہوں، مال میں خیانت بھی کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک گناہ چھوڑوں گا، کسی ایک گناہ کو چھوڑنے کے لیے کہہ دیجیے، صرف ایک گناہ چھوڑوں گا، سب گناہ کرتا ہوں، ایک گناہ چھوڑوں گا، کسی ایک گناہ کو بتائیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے کان میں کہا کہ جھوٹ کو چھوڑ دو، جھوٹ مت بولو۔ اب یہ صحابی کہنے لگی تو بہت آسان ہے، چھوڑ دوں گا، جھوٹ کو چھوڑ دوں گا۔ اب انہوں نے یہ تو کہا کہ میں جھوٹ کو چھوڑ دوں گا، اور نکل گئے۔ جب بھی نبی کے دربار میں آتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے تھے، کیسی زندگی گزر رہی؟ گناہیں ہوتی ہے؟ زنا کیا؟ کہاں؟
جس بھی گناہ کے متعلق پوچھتے کہتے میں کیا، سچ بولنا ہے۔ ایک دن آیا، یہ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دل میں ٹھان لیا کہ میرے کو ان سب گناہوں کو چھوڑنا چاہیے، پوری مسجد نبوی بھری ہوئی ہے، صحابہ ہے اور میرے نبی مجھ سے پوچھتے ہیں اور میں ان گناہ کے متعلق اقرار بھی کر دیتا ہوں، تو کیوں نہ میں ان گناہوں کو چھوڑ دوں تاکہ میری شرم جو ہے، حیا ہے، وہ بچ جائے۔ پھر کہتے کہ سب گناہوں کو چھوڑا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے تھے، یہ کہتے تھے کہ میں نے نہیں کیا۔ پھر یہ صحابی کہتے کہ مجھ سے نبی نے کہا کہ سن، جھوٹ تمام گناہوں کی جڑ، ایک جھوٹ چھوڑا اللہ نے تمام گناہیں چھڑوا دے سے۔ آج ہمارے مزاج میں کیا بنا ہے، ہمارا بچہ کہیں سے کوئی کام کر کے آتا ہے اور اس کو ہم پوچھتے ہیں کہ تو نے فلاں کیوں ایسا بولا ہے، اور ہم لوگ جیسے وہ بچہ خاموش ہو جاتا ہے اس کو اتنا پیٹتے، اتنا مارتے۔ کسی بچے نے آ کر سچائی کے ساتھ کہہ دیا کہ میں نے پورا کام کیا، اسے اتنا مارتے، اسے اتنا ڈراتے، اسے اتنا خوف زدہ کراتے کہ وہ بچہ سچ بولنا بھول جاتا ہے، وہ جھوٹ بول کے بچ جاتا ہے۔ وہ آگے بیٹا تو نے وہاں، میں نے نہیں، اب میں وہاں کہا ہی نہیں، آپ فلاں کو کچھ، اس کو کچھ، اس کو کچھ، میں نے نہ ادھر۔ آپ نے، میں نے معاشرے میں سچ کو بہت مشکل کر دیا اور جھوٹ کو بہت آسان کر دیا۔ سچ کو مار کھانے کا، سچ کو ذلیل ہونے کا، سچ کو بدنام ہونے کا ذریعہ بنا دیا اور جھوٹ کو بچنے کا ذریعہ بنا دیا۔ کون سا وکیل ہے جس کے دربار میں جاؤ اور آپ کو جھوٹ بولنے نہیں بولتا ہے؟ کوئی نہیں۔ اور جھوٹ کو فن کے طور پر شمار کر دیا۔ اب آ کر آپ دیکھیے ہمارے بچے جھوٹ بول کر بچ جاتے، سچ بول کر بیچارے پھنس جاتے۔ اب یہاں پر اسی لیے کہا گیا اسلام میں کہ جھوٹ جو ہے تمام گناہوں کی جڑ ہے، تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ لہذا آپ ایسی چیزوں کو جن کو قرآن اور حدیث سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا، پہلے ابتدائی دروازے پر بند کر دیجئے، تمام گناہ ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ یہ صرف گناہ نہیں ہے بلکہ بے برکتی ہے۔ اسی لیے کہا التاجر الصدوق الامین، سچ بولنے والا تاجر، یہ مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، سچ بولنے والا تاجر نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ اب دیکھیے ہمارے یہاں دنیا میں کسی مالدار یا کسی بڑے کے ساتھ سیلفی لینے میں بہت مزہ آتا ہے، اور اللہ رب العزت کہتے ہیں کل پوری دنیا کھڑی ہوگی اور پوری دنیا کے سردار نبی ہوں گے، تمام انبیاء کے نہیں، پوری دنیا کے فرشتوں کے، آسمانی دنیا کے، اللہ کے بعد قیامت کے دن سب سے بڑا درجہ آپ کے اور میرے نبی کا۔ اور نبی کہے کل قیامت کے دن میرے ساتھ کھڑا وہ ہوگا جو سچا ہوگا، میرے ساتھ کھڑا ہوگا، میں اپنے ساتھ کھڑا رکھوں گا۔ اب مجھے بتائیں یہ دنیا میں کسی بڑے کے ساتھ کھڑا رہنے میں فخر محسوس کرنے والی قوم اگر کل قیامت کے دن نبی کے ساتھ کھڑا ہونے کی فکروں میں رہے، جو بولے گے نہیں بولے گے۔ تو سب سے بڑا گناہ اس وقت ہمارے معاشرے میں جو پنپ رہا ہے نا، وہ جھوٹ ہے۔ ہر بچہ جھوٹ بول رہا ہے، ذمہ دار جھوٹ بول رہا ہے، نیچے سب جھوٹ بول رہے ہیں، باپ جھوٹ بول رہا ہے، ماں جھوٹ بول رہی ہے، نیچے سارے بچے جھوٹ بول رہے ہیں۔ یعنی یہ سمجھا گیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے پہلے کی نشانیوں میں جو بتایا تھا وہ ہو رہا ہے کہ جھوٹ ایک عام عادت ہوگی، اسے کوئی گناہ نہیں سمجھے گا، عادت بن جائے گی۔ قیامت کی نشانیوں میں جھوٹ ایک عام عادت بن جائے گی، اسے کبھی گناہ نہیں سمجھا۔ آج دیکھیں صحابہ کے دور میں جھوٹ بولنے کو کتنا بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ حجاز بہت ظالم بادشاہ گزرا ہے، 1,22,000 زیادہ لوگوں کا قاتل ہے، جس میں کم از کم 10,000 کے قریب صحابہ ہیں۔ عجیب اس کی ہسٹری ہے، کبھی پڑھتے تو عجیب لگتا ہے۔ بڑا ظالم تھا پر نمازی تھا، نماز کبھی چھوڑائی نہیں، کوئی نماز قضا نہیں کہتے تھے۔ کمال کی چیز، ظالم بادشاہ، قاتل، نماز نہیں چھوڑتا۔ اللہ کا نظام اللہ کا نہیں کیا ہے، یہ بڑا ظالم بادشاہ تھا۔ انہوں نے، بعض حضرات کہتے کہ وہ صحابی تھے، بعض حضرات کہتے تابعی تھے، امام شرحبیل کو بلایا اور کہا کہ تم کو بھی قتل کرنا ہے، تمہارے اولاد کو بھی قتل کرنا ہے۔
میں نے سنا ہوں کہ تم مجھے ظالم اور مجھے بدترین بادشاہ شمار کرتے. کہاں میں لوگوں کے سامنے بتاتا ہوں کہ آپ خیانت دار ہیں, آپ ظالم ہیں, آپ اللہ کے قہر کے, اللہ کے جباری کے آپ مستحق ہیں, آپ دنیا میں بڑے آرام سے رہے, آخرت تمہاری نہیں ہے. میں کہتا اب یہ بھی اجازت ایک دم تعجب میں آ رہا ہے کہ یہ میرے سامنے میرے بارے میں بولے, میں خوف نے محسوس کرا. سچی بات کہہ رہا ہے جو اس نے کہا تھا. میں نے کہا حجاز نے سوچا, بہت ذہین آدمی تھا, کہ میں اس کو ایک چیز سے ڈرا سکتا ہوں, ان کو پوچھوں گا تمہارے اولاد کا, ان کو بھی میں تمہارے سامنے اور تمہارے ساتھ قتل کروں گا. کہا تمہارے بچے کہاں ہیں؟ کتنے بچے؟ کہا 2 بچے. کہاں ہیں؟ پورا جگہ پہ. کہا ان کو بھی بلا, ان کو بھی قتل کرا. بلا گیا ان کو, اور ان کے سامنے قتل کرنے کے لیے جب لیا ہے تو حجاز نے کہا, شرحبیل تمہیں اچھا لگتا ہے کہ آپ کی اولاد کو آپ کے سامنے قتل کر دیا جائے؟ تم جھوٹ بول کے بھی بچ سکتے تھے کہ تمہارے بچے تمہیں معلوم نہیں. کہا تو انہوں نے کہا کہ میں جھوٹ بول کر اپنے بچوں کو زندگی دے دوں, اس سے کئی گنا زیادہ مجھے پسند ہے کہ میں سچ بول کر اپنے بچوں کو شہید کر دوں. سچ بول کر اپنے بچوں کو شہید کر, وہ مجھے زیادہ پسند ہے اس سے کہ میں جھوٹ بول کر اپنے بچوں کو زندگی دے دوں. آپ بتائیے, چلنے میں, بولنے میں, معاشرے میں, سماج میں آج ہمارے کتنا جھوٹ ہے, کتنا جھوٹ ہے. کوئی شوہر کہے کہ میں نے اپنے بیوی سے کبھی جھوٹ نہیں بولا, کوئی بچہ کہے میرے اپنے والدین سے کبھی جھوٹ نہیں بولے. آج جھوٹ عام ہے, اور کہا یہ جھوٹ سب سے زیادہ گناہوں کی طرف لے جانے والا تھا. آج کے دور میں نعوذ باللہ من ذالک مصلحت کے نام پہ صلح جھوٹ بول رہے تھے. اللہ حفاظت کرے. جھوٹ کی چند جگہوں پر اجازت ہے, شریعت میں دی ہے, اور وہ جگہ ان جگہوں کے اعتبار سے ہونی چاہیے. آپ کا دل مطمئن ہونا چاہیے. آپ اللہ سے بچنے کے لیے آپ اپنے دل کو سمجھا سکتے ہو کہ میں نے اچھا کیا ہے, لیکن اللہ تو جانتا ہے نا دل کے باتوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند جگہوں پر جھوٹ بولنے کی جو اجازت دی, وہ جگہ تو ہمیں سمجھ میں آنی چاہیے. 2 جماعتوں کے درمیان اتفاق کرنا ہے, 2 خاندانوں کے درمیان, 2 ٹوٹے لوگوں کے درمیان, وہاں پر اجازت ہے. میاں بیوی کے درمیان صلح کرنے کا, وہاں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے. حالانکہ جھوٹ سب سے بڑی گناہ ہے. البتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید میں اور حدیث پاک میں آپ دیکھ لیجیے, اور والدین کی بات ہم لوگ معافی چاہتے ہیں اس بات کی طرف, میں آپ کی تھوڑی سی رہنمائی کرتا, بڑا عجیب لگ رہا ہے. ہم لوگ اولیاء اللہ کے بہت بڑی تعظیم کرتے ہیں. اولیاء اللہ کی کرنی بھی چاہیے, ضروری بھی. اولیاء اللہ کے ولی اللہ کو بہت پسند ہے. جو اللہ کے ولی اللہ کو بہت پسند. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. قیامت کے دن یہ اللہ کے ولی لوگ ایسے ہوں گے جن پر کوئی خوف نہیں ہوگا, کوئی غم نہیں ہوگا. الذین آمنوا وکانوا یتقون, یہی ایمان والے صحیح اور اللہ سے ڈرنے والے. ہم لوگ اہل اللہ کے تذکرے کرتے تھے. پرانے لوگوں کو چند واقعات معلوم تھے, وہ اپنے بچوں کو وہی بتاتے تھے اور تربیت کرتے تھے. علم کا دور ہو گیا, علم آسان ہو گیا, لیکن تربیت بہت مشکل ہو گئی. آج حالات کتنے خراب, کتنے عجیب سے حالات. بچہ بچی, طالبہ سب اساتذہ سے جھوٹ بولتے, والدین سے جھوٹ بولتے. سب سے اہم ترین صفت سچ بولنا. ہمارے یہاں اساتذہ جانتے ہیں, میں تو جان بوجھ کے بچوں کی کوئی بہت بڑی شرارت آئی تو ہم لوگ کیا کہتے ہیں. ابھی رمضان کریم میں ایک واقعہ پیش آیا, تربیتی واقعہ. میں واقعہ نہیں بتاؤں, بہت بڑا واقعہ. کیمرے کی آنکھوں میں آ گیا, بچے پھنسے ہوئے تھے, معصوم بچے. ہم نے ان سے کہا کہ دیکھیے سچ آپ بولیے, ہم آپ کو لکڑی بھی نہیں لگا, چھوڑ معاف کریں, آپ کی تربیت کریں. جھوٹ بولیں گے بہت مار ملے گی, اور آپ کا جھوٹ باہر آ جائے گا. ہم آپ کو وہاں پر بھی لے کے جائیں گے, پولیس اسٹیشن بھی لے کے جائیں گے, لیکن سچ بولو آپ بچ جاؤ گے. یقین کرے, معصوم بچے تھے بیچارے, فر سچ بولنے لگے. میں نے کہا ان کو لکڑی نہیں لگا, ان کے والدین کو بلا, ان کو بھی لو, 1-2 دن انہیں سمجھا, اور انہیں بتاؤ اپنے بچوں پر خاص دھیان دیجئے. بچپن میں یہ چیز اچھی نہیں ہے, اب یہ بڑے ہو کر کتنی بڑی بن جائیں گے, اگر اب دھیان نہیں دیں گے تو بہت بری. ذرا بھی لکڑی نہیں لگا. پوچھے میرے ایسا کیا, بہت بڑا جھوٹ. ان کا سچ بولو بچ جاؤ. سچ بولو, جس نے کیا, جیسا کیا, کیسے کیا, انہوں نے مل کر کیا کیا, سچ بولو, سچ بولو بچ جاؤ. ایک بھی یہاں کوئی لکڑی نہیں لگا, آپ کو کوئی مارے گا کچھ نہیں. ہم نے لکڑی ہی نہیں لگا.
ذرا بھی لکڑی اور کہا سچ بولو. انہوں نے سچ بولا, ساری داستان سنائی, کیسے کیے, کیا کیے, کہاں کیے, ساری چیزیں بیان کر دی. ہم لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا. ہمارے گھروں میں بھی اس چیز کی ضرورت ہے, ہم اپنے بچوں کو سچ کی طرف لے کر آئیں. ہمارا خوف اتنا داخل کر دیا ہم نے اپنے اولادوں کے اندر کہ اپنی اولاد سچ بولنے سے خوف کھائے. انہیں پتا ہے ہم پکڑے جائیں گے, ہم مارے جائیں گے, پیٹے جائیں گے, ہم ذلیل ہوں گے, اور جھوٹ بول کے بچ جائیں گے. جھوٹ معاشرے میں عام ہوگا. سچ بولیے, سچ میں زندگی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بات ہے, کیا اثرات ہے اس میں. فرماتے ہیں سچ کو پر نہیں ہوتے, سچ زیادہ دیر نہیں اڑ سکتا, جھوٹ زیادہ دیر نہیں اڑ سکتا, جھوٹ کو پر نہیں ہوتا, ایک دن پکڑا جائے گا. اور سچ میں بڑی زندگی ہے, بہت زندگی ہے سچ میں. آپ جھوٹ بولیے, جھوٹ پر جھوٹ, جھوٹ پر جھوٹ, جھوٹ پر جھوٹ آپ کو بولنا پڑے گا. اور سچ بولیے, معاملہ وہی کہ وہی ختم ہو جائے. آج دیکھیے نا معاشرے میں جھوٹ کا بول بالا ہے, کثرت سے جھوٹ بولا جاتا ہے, ہر کوئی جھوٹ بول رہا ہے. تو آج کے خطبے کے اندر جس اہم چیز کی طرف ہمیں رہنمائی کی جا رہی ہے نا, وہ اللہ کی عبادتوں کی سب سے صحیح ترین شکل. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں یقین کرو ایسا تاجر جو سچ بولے, ایسا ذمہ دار جو سچ بولے, ایسا وکیل جو سچ بولے, ایسا ضامن جو سچ بولے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دنوں میرے ساتھ, میں ان سے اپنے ساتھ ہوں, میں اپنے پاس رکھتا ہوں. حضرت لقمان حکیم کی قرآن مجید میں ایک نام سے سورت ہے, نبی نہیں, ان کے بیٹے کو انہوں نے نصیحتیں. اب سورہ لقمان پڑھیے. بیٹے نے اپنے باپ سے ایک ہی سوال کیا, ابا ایک بات بتائیے, کیا کبھی آپ نے جھوٹ بولا ہے؟ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا جب سے ہوش سنبھالا, اس زمانے میں پرانا زمانہ ہوگا, حضرت لقمان کہتے ہیں کہ میں نے جب سے ناری باندھنا شروع کر دیا, یعنی اس زمانے میں اس وقت ہوش سنبھالنے والے بچے کو یہ جملہ استعمال کہ میں اپنی پائجامہ خود پہنتا ہوں, میری ماں باندھتی نہیں, یعنی وہ سمجھداری کی عمر میں آ گئے. کہتے جب سے میں نے اپنی پاجامہ خود باندھنا شروع کر دیا, ہوش سنبھالا, اس کے بعد سے آج تک بیٹا میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, میں جھوٹ نہیں بولتا. ایک عربی تھا, چند عربیوں کو لایا گیا اور ان کا بہت بڑا جرم تھا. اور اس میں یاد رکھیے کبھی بھی ایسا ہی ہوتا ہے, جب کئی اجتماعی طور پر مارکیٹ شروع ہو جاتی ہے تو گنہگار نیکوں کو بھی مارا جاتا ہے. ان کا کوئی جرم نہیں ہوتا, وہ وہاں سے چل رہے ہوتے, وہاں سے جا رہے ہوتے, یا وہاں کھڑے ہوتے, بس اس میں آ جاتے, لپیٹ میں آ جاتے. قتیبہ بن مسلم رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ چند لوگوں کو لایا گیا اور انہیں قتل کرنے کا حکم دیا گیا. میں نے ایک دن کے اندر سب کو قتل کر دیا. شام ہوئی اور اس وقت قانون دیکھو کیسا تھا کہ مطلب سورج غروب ہو گئے, آپ کسی کو قتل نہیں کر سکتے, چاہے قصاص میں قتل کرنا نہیں کر سکتے. ایک آدمی بچ گیا, اس کا صبح قتل ہونے کا وقت ہے, میرے ساتھ ہے. میں جب اس کو قتل کی طرف لے جانا, قتل گاہ کی طرف لے جا رہا ہوں, تو وہ مجھ سے کہہ رہا ہے, شام کے وقت میں مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میرے کو تھوڑی سی رخصت دے دو. کہاں کس چیز کی رخصت؟ ایک رات ہے, صبح مجھے قتل ہونا ہے, مجھے گھر جانے دو, میں گھر جاؤں گا, اور جتنی امانتیں میرے پاس رکھی ہوئی ہے میں سب کی امانتیں واپس لوٹا دوں اور پھر واپس آؤں. تاریخ ابن اساکر نے اس واقعے کو لکھا ہے. تاریخ کی بہت صحیح ترین کتاب ہے اسلام میں, تاریخ ابن اساکر. کہتے مجھے چھوڑ دو, میں اپنی امانتیں دے دوں گا, میں واپس آ جاؤں گا. کہا کون گواہ ہے, میں کیسے بھروسہ کروں, میرا حاکم مجھے قتل کر دے گا, میں آپ کو چھوڑ دوں, ریگستان ہے, عربستان ہے, آپ کہاں گم ہو جائیں گے, میں کہاں کہاں ڈھونڈوں آپ کو. اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے قتیبہ, وہ میرا گواہ ہے, اس کے اوپر چھوڑ دو, میں نے اپنے اللہ کو تمہارے لیے گواہ کیا. قتیبہ کہتے کہ جیسے اس نے کہا میرے من میں ایک بات لگی اور میں نے کوئی اعتبار, میں نے چھٹی دے دی اس کو, جا تیری امانتیں پہنچا گیا. وہ گیا, صبح سورج نکلنے کے قریب اور قتل گاہ کے یہاں لوگ پہنچ چکے تھے, اور میں انتظار کر رہا تھا کہ یہ شخص اگر نہیں آیا تو بادشاہ مجھے لٹکا دے گا, مجھے مار دے گا, میں مارا جاؤں گا. اور میری نگاہیں ایک ہی طرف تھی, میں ذکر میں تھا کہ کیسے یہ شخص آتا ہے یا میری زندگی کی بن جائے. میں دیکھ رہا ہوں کہ ریت اڑ رہی ہے, ایک شخص چادروں میں لپٹا دوڑ کے آ رہا ہے. میں نے نظر ڈالی تو میں نے سامنے اسی شخص کو دیکھا. میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ, اللہ اکبر اللہ اکبر. تو سامنے شخص آیا اور کہا کہ قتیبہ
کچھ دیر تو نہیں ہوئی نا؟ کہا نہیں کچھ دیر نہیں ہوئی. میں نے اپنے انتظار کی تکلیف کو بیان نہیں کیا. میں نے بادشاہ کے سامنے کہا کہ یہ شخص ایسے ایسی باتیں کر کے رات میں میرے پاس گیا, صبح واپس بھی لوٹا. بادشاہ نے کہا اتنا سچا آدمی, اس کو چھوڑ دو, میں اس کو معاف کر دیتا ہوں. انہوں نے اس کو معاف کر دیا. جیسے ہی معاف کر دیا نا, انہوں نے سجدہ کیا, سجدے شکر ادا کیا اور نکل گئے. قتیبہ بن مسلم کہتے ہیں کہ ایک چیز کا مجھے غصہ رہا کہ کیسا آدمی ہے, میں نے اسے معاف کرنے کی سفارش کر دی, بادشاہ کے سامنے اس کی سچائی کو بیان کیا, اس کے تمام باتوں کو بیان کیا, اس نے اللہ کے لیے سجدہ کیا اور نکل گیا. ایک لفظ بھی مجھے شکر کا نہیں کہا. اللہ کے بعد میں بھی تو ذریعہ بناؤں, مجھے بھی شکر ادا کرتا میرا بھی, اس نے ایک ہی لفظ نہیں کہا میرے شکر میں اور نکل گیا. قتیبہ بن مسلم کہتے ہیں کہ مجھے غصہ رہا کہ یہ پھر کبھی گناہ میں مل گیا تو میں اس کے مارنے کی سفارش کروں گا. انسان ہے, انسانی فطرت کے اعتبار سے اتنا بڑا اللہ والا آدمی. آپ پڑھیے کتابوں میں بہت زبردست نہیں کہا وہ شخص جس نے حجاز کے دربار میں سچ کہا اور روکا اس کو گناہوں سے, اور ظالم کہا اس کو, خود کا بھائی ہو کر ظالم ہے. وہ شخص کہتا ہے کہ میں اس کے بارے میں دوسرے دن کیا دیکھتا ہوں کہ وہ شخص میرے پاس آ رہا ہے, گلے لگا, رونے لگا اور کہنے لگا کہ کل میں اللہ نے بچایا تھا نا, اللہ کے نام میں نے چاہتا تھا اللہ کے شکر میں آپ کو شریک کروں, مجھے اللہ نے بچایا تھا اس لیے اس کے دربار میں نے سجدہ کیا. آج انسانی شکر کے فرض کے ادا کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں اور آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرے بارے میں بادشاہ کے پاس یہ بات کہی اور اللہ نے آپ کو سبب بنایا. وہ کہتے کہ اس دن میں سمجھ گیا کہ رب تعالیٰ نے نیکوکاروں کو سچ میں کتنی زندگی اور برکت دی. اس وقت مجھے سمجھ گیا. میرے دربار میں جتنے لوگ آتے تھے قتل کے لیے, میرے یہاں پر میں نے دیکھا کہ سچ بول کر بھی مارے جاتے تھے, جھوٹ بول کر بھی مارے جاتے تھے, لیکن انتہائی درجے کا سچ. اس آدمی سے میں نے سنا تو میں نے اس کو کہا کہ تو کبھی جھوٹ نہیں بولتا. اس نے کہا میں نے جب سے ہوش سنبھالا میں جھوٹ نہیں بولتا. وہ معاشرہ اتنا پاکیزہ تھا, اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے ہاتھوں میں پوری دنیا کی حکومت دی تھی. لوگ خطوط لکھتے تھے کہ تمہاری حکومت کا قصبہ ہماری طرف ہے, ہم پر بھی آپ حکومت کریے. اس ملک میں 40 کروڑ سے زیادہ آبادی پر 5 کروڑ والے لوگ 3 صدیوں تک حکومت کر رہے تھے. تعجب کی بات ہے, تعجب کی بات ہے, 50 کروڑ سے زیادہ لوگوں پر صرف 5 کروڑ لوگ حکومت کر رہے تھے. یہاں پر کیوں کر رہے تھے؟ وجہ تھی ان کی سچائی, ان کی امانت, ان کے طریقے. آج وقف بل کو لے کر پوری امت پریشان ہے, لیکن آپ بتائیے کہ اس وقف بورڈ میں آنے والے حالات میں یہ درجہ لایا. کوئی حکومت ہو, 10 سال پہلے کس کی حکومت, کوئی حکومت تھی, کوئی معاملہ نہیں تھا. آج ہمارے ملک کی عدالتوں کے اندر, وقف بورڈ کے اندر خیانتوں کے بارے میں مسلمانوں کے 1,500 کیسے رجسٹر ہیں, 1,500 کیس رجسٹر ہے. گاؤں گاؤں, بستی بستی, چاہے جائیے, یہ کیسے ملے گی؟ ان کو کس نے زندہ کیا؟ اس نے کی, ان کو کس نے مجبور کیا یہ کرنے پر؟ ان کو یہ راستہ دکھایا کس نے؟ اور یہ تو اب تک تھی, اب تک چل رہا تھا. ہم نے دکھایا ہے, ہمارے خیانتوں نے, ہمارے جھوٹ نے, ہمارے تمام معاملات نے ان کو مجبور کیا یہ سب کرنے کا. رو رہے اللہ کے پاس. کس چیز کا رونا؟ ہمارے جھوٹ کا, ہمارے خیانت کا, ہمارے طور طریق کا. ہم نے کہتے آج کا آپ بھی ولی بنیں گے, میں بھی ولی بنوں گا, سب ولی بنیں گے, میرے بچے ولی بنیں گے. اللہ سے امید ہے ہم سب کے بنے, ہم بھی بنے. کوشش شروع کرنی چاہیے, جھوٹ نہیں بولے, سچ بولے. اور سچ کے اندر بڑی راحت ہے. آپ گھر میں سچ بولے, آپ ہر جگہ پر سچ بولیں. آپ اپنے گھروں میں سچ کی, سچائیوں کی برکتوں کا تذکرے کیجیے. اپنے بچوں کے سامنے سچائیوں کے تذکرے بیان کیجیے. انہیں کہیے سچ بول کر کرنا. آپ کو جو بولنا ہے سچ بولنا ہے, کرنا ہے سچ کرنا, ماننا ہے سچ, سچ کے لیے ماننا. یقین مانیے سچ کے قصوں میں بڑی عافیت ہے, بڑی عافیت. معصوم بچے سچ پر جب سوال کرتے ہیں حیران رہ جاتے. آپ ان کو سچ کی عادتیں لگانا شروع کرو, عجیب عجیب سوالات کرتے سچ کے بارے, اور بہت خوشی ہوتی ہے کہ اللہ یہ تو صحابہ کے واقعات ہم سن رہے تھے, اگر سچ کا دامن آج بھی پکڑیں گے تو ہماری نسل بھی وہی کر رہے جو ہمارے صحابہ ہمارے پرخ کرتے ہیں. سچ کی اہمیت دیکھیے نا, پرانے لوگوں نے وقف کیے تھے چند چیزیں. ہمارے پرانے لوگوں نے وقف کیے, ایک دوسرے کو دیے تھے, صرف زبان پر دیے. کس پر دے دیں؟ صرف زبان پر دیے. بولے ختم, بولے ختم. میرے پاس ایسے معاشرے میں 10-12 واقع ہیں.
بولے ختم. اب کاغذاتی دور آ گیا, کاغذاتی دور آ گیا. اب لوگ کاغذات کو زیادہ فالو کرنے لگے. چند لوگ کہہ رہے باقاعدہ ہم اس کے عینی گواہ ہے اور کان اذنی گواہ ہے کہ ہم کے پرخوں نے وقت کیا تھا, آپ کے لوگوں نے کھلا کو ہدیے میں دے دیا تھا, آپ کے بڑوں نے ان کو غریبی دیکھ کر دے دیا تھا. اب انہوں نے دیے ہوئے قبریں اب اٹھا کر کاغذاتی دور میں لوگ لا کر اس کو خیانتوں میں رکھ رہے ہیں. سوچئے کہ وہ ہمارے پرانے لوگ امن میں تھے, گھر کے باہر کھٹیا ڈال کر نیند پیاری آ جاتی تھی, ایک کھانا پکتا تھا 10 گھروں میں خوشبو جاتی تھی, 10 گھر کے لوگ بلا تفریق سلام کر کے آتے تھے, دسترخوان پر بیٹھ جاتے تھے, کھا لیتے تھے, کوئی عیب شمار نہیں کیا جاتا. کسی کے گھر اچھا بنا مان کر لا کر کھایا جاتا تھا. اتنا پیارا دور اس وقت کی سچائی کی وجہ سے تھا. اب وہ سچائی نہیں ہے. وہ لوگ زبان کے بول کی قیمت کرتے تھے, ہم کاغذات کو تبدیل کرتے. یہ حق ہے اور یہ سچ ہے, اور ان چیزوں پر بحث ہونی چاہیے اور بات ہونی چاہیے. حق ہے کہ امت کو اب سچائی کی طرف واپس لاؤ, جس سچائی کی طرف ہمارے پرانے تھے. اللہ کرے اللہ ہم کو اس کی توفیق نصیب فرمائے, عمل نصیب فرمائے. سب سے پہلے اللہ بندے کو نصیب فرمائے کہ ہمارے ذات سے جھوٹ نہ ہو, سچ بولے, چاہے کتنا نقصان ہو, چاہے ظاہر میں کتنی بے عزتی لگے, چاہے ظاہر میں کچھ لگے. ہاں البتہ چند جگہ ہے جس کی طرف اسلام رہنمائی کرتا ہے کہ کسی کی عزت بچانے کے لیے, کسی کو ذلیل کرنے سے بچانے کے لیے, خاندان بچانے کے لیے, صلح کے لیے, ایک دوسرے کے دل کو ملانے کے لیے اگر آپ جھوٹ بول لیتے ہیں تو وہ سچ سے زیادہ ثواب رکھتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کل قیامت کے دن اللہ کو سب سے پسندیدہ شخص ہوگا جو حق پر ہوگا پھر بھی اپنے آپ کو پیچھے لے گا تاکہ امت میں پھنسا جائے. حق پر ہے پھر بھی وہ ایک قدم پیچھے آ رہا ہے کیونکہ وہ اللہ کو حاضر ناظر رکھ رہا ہے, وہ مرنے کو عام سمجھ رہا ہے, وہ اللہ کے نبی کی حدیث کو سچ مان رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بھلے میں حق پر ہوں لیکن لوگ سمجھ رہے ہیں کہ میں پیچھے آ جاؤں اور میں جھوٹا بن جاؤں, ظاہر ہے تو میں جھوٹا ہوں, میں ایک قدم پیچھے آتا ہوں تاکہ لوگوں میں, معاشرے میں, امت میں سدھار آ جائے, بہتری آ جائے. اللہ تعالیٰ سچ کو عام کرنا, جھوٹ سے ہم سب کی حفاظت کرنا ہے, خاص کر کے ہماری نئی نسل کی حفاظت کرنا ہے, ہمارے بچیوں کی حفاظت کرنا ہے. واقعہ الحمدللہ.